جنت البقیع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے ہیں، تو یہاں سے فرماتے ہیں کہ ان کی بیماری کا یہ آغاز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہو گیا، آپ کے سر مبارک میں درد ہو گیا، آپ کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 14 دن تک بیمار رہے، اور اپنی بیماری کے شروع کے جو تقریباً 10 دن تھے ان کے اندر بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے رہے، مسجد میں جا کر نمازیں پڑھاتے رہے، اور پھر آخری جو 3-4 دن تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، مسجد میں بھی نہیں جا سکتے تھے، اور فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آج وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بھی دلیل ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نماز پڑھائے گا تو وہ ابو بکر ہوگا، میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو ابو بکر ہوگا، ابو بکر قیادت سنبھالے گا، ابو بکر مصلی پر آئے گا۔ چنانچہ یہ خلافت کی بھی دلیل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن نمازیں پڑھائی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میرے سر مبارک پر جو ہے 7 مشکیزیں پانی کے ڈالو۔ چنانچہ آپ کے سر مبارک پر 7 مشکیزیں پانی کے ڈالے گئے، آپ کو تھوڑا سکون محسوس ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جانے کا فیصلہ فرمایا۔ 2 صحابہ کو بلایا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے کندھوں کا سہارا لیا، ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کندھوں پر یوں آپ نے ہاتھ رکھے، اور ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے پاؤں مبارک، آپ کے قدم زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے، اس قدر کمزوری ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی آ گئے، ابو بکر صدیق مصلی سے ہٹنے لگے، آپ نے منع فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری دن ہیں، اور پھر وہاں سے گھر واپس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ تھا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیریت پوچھ کر واپس گھر تشریف لے گئے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ اتنے میں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، اچانک طبیعت بگڑ گئی، بے ہوشی کا عالم آ گیا، بے ہوش ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا افاقہ ہوا، ساری ازواج مطہرات کو جمع کیا اور فرمانے لگے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ محترمہ تھی ان کے گھر میں جمع کیا، اور فرمانے لگے کہ میرا آخری وقت ہے، زندگی کا آخری لمحات گزر رہے، میں اپنا آخری وقت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ اپنا آخری وقت اپنی زوجہ محترمہ عائشہ کے گھر میں گزاریں۔ اس میں ایک تو یہ حکمت بھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھیں اور ذہانت میں تیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی اور آخری لمحات دنیا تک پہنچانے تھے، صحابہ تک پہنچانے تھے،
اس کو یاد کرنے والی، اس کو ذہن نشین کرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ذہانت میں تیز تھی، اس لیے یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری لمحات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزاروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اور مدہوشی کے عالم میں ہیں، بے ہوش ہیں، اور کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹیاں گیلی کر کے رکھی جا رہی ہیں تاکہ آپ کی طبیعت سنبھل جائے، آپ کا بخار جو ہے وہ کم ہو جائے، صحت میں بدل جائے۔ چنانچہ یہ عالم ہے، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا اور کان میں کچھ گفتگو فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا، فاطمہ ادھر آؤ، کان میں بات کی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئی۔ جب نبی کی رحلت ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی نے آپ کے کان میں کیا گفتگو فرمائی؟ پہلے تو آپ رونے لگ گئیں، پھر دوبارہ گفتگو فرمائی تو آپ مسکرانے لگیں۔ تو فرماتی ہیں کہ پہلی بار جب آپ نے گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا آخری لمحہ ہے، میں اس بات پر رونے لگ گئی، جدائی پر رونے لگ گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا اور فرمایا فاطمہ سب سے پہلے میرے گھر والوں سے تو میرے پاس آئے گی، تو اس سے میری جنت میں ملاقات ہوگی، اس بات پر میں خوش ہونے لگی۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات گزر رہے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے، ساتھ میں پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دیا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دبوتے ہیں اور اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، ہاتھ دبوتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں تاکہ میری طبیعت میں کچھ افاقہ ہو۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ان کی طرف ٹک جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ کو مسواک کی طلب ہے، آپ بول نہیں پا رہے، آپ کی آواز نہیں نکل رہی، بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ اشارے سے آنکھوں کے اشاروں سے حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ کو اب مسواک کی طلب ہے۔ پوچھا مسواک چاہیے؟ فرمایا ہاں مسواک چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لی، اس کو اپنے منہ میں چبایا، اپنے دندان میں چبایا، اس کو چبا کر نبی کو دیا، اور نبی نے اپنے منہ میں مسواک کی ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں وہ خوش قسمت خاتون ہوں، وہ خوش قسمت بیوی ہوں کہ نبی کے آخری وقت میں میرا لعاب نبی کے لعاب کے ساتھ لگا ہے، نبی کے منہ میں لگا ہے، اور میرے لعاب لگے منہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے، تو میں اس وجہ سے خوش قسمت خاتون ہوں۔ چنانچہ یہ بات چل رہی ہے، ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور اندر اجازت لے کر اندر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ موت کا فرشتہ آیا ہے، اجازت چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو اندر بلا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کو بلا لو۔ چنانچہ موت کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کی روح نکالنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح نکالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اجازت دوں تو میری روح نکالو گے؟ فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت اجازت دوں گا، اور جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پوچھ کر آؤ اللہ سے کہ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے، میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ دیکھیں آخری وقت میں نبی کو امت کی فکر ہے، اپنے مال و دولت کی فکر نہیں، دنیا کی فکر نہیں، اولاد کی فکر نہیں، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، امت کی فکر ہے، پوری امت کی فکر کرتے ہوئے نبی دنیا سے جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے
فرمایا کہ آپ کی امت کے ساتھ میں آسانی کروں گا۔ چاچا نبی اس عالم میں دنیا سے جا رہے ہیں، موت کی تکلیف کی بڑی شدت ہے، اور فرما رہے ہیں فی رفیق الاعلیٰ، فی رفیق الاعلیٰ۔ یہ الفاظ جو ہے نبی کی زبان پر ہے کہ مجھے میرے ساتھی، میرے رفیق انبیاء کے ساتھ میرا کل قیامت کے دن ان میں شامل کر دینا، ان کے ساتھ میرا ٹھکانہ بنانا۔ نبی آخری لمحے میں یہ الفاظ کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور اسی لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل گئی، آپ کی روح پرواز کر گئی، اور آپ دنیا فانی سے دارالبقاء کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔